بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی بے مثال ہے کہ حقیقت کی آنکھ سے دیکھیں تو یہ اتنی کرشماتی ہے کہ حقائق پر کرامات کا گواہ ہوتا ہے۔ ان کی حقیقی زندگی کی داستان اور انسانی جد و جہد کسی بھی دیو مالائی قصے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر کرامات ڈھونڈنے کے بجائے معجزات تلاشنے سے زیادہ اگر صرف ان کی زندگی پر غور کیا جائے تو یہ انتہائی غیر معمولی زندگی ہے۔ ان کا بطور انسان جو خاکہ ابھر کر سامنے آتا ہے وہ شاید کسی دیو مالائی آسمانوی کردار کا بھی نہ ہو سکے۔ وجہ یہ ہے کہ ہر لحاظ سے انسانی شبیہ ہوگی اور اس پر میں آپ اور ہم سب یقین کر سکیں گے۔ یہ ممکنات کا واضح اور حقیقی بیان ہوگا کہ انسان کس قدر بڑا کتنا قابل ہو سکتا ہے۔ یوں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی زندگی کسی بھی متاثر کن گھڑی ہوئی داستان سے بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ ایک انسان کی داستان ہوگی، یہ سچ پر مبنی ہوگی۔ جوزف کیمپ بیل کی زبانی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایک ہیرو کا سفر جیسی ہے جو بے وقتی سے شروع ہو کر کامیابی کے انتہائی درجے کو چھوتی ہے۔ مگر یہ سفر آسان نہیں ہے، اس میں ہمہ وقت جد و جہد ہے، خطرات کا سامنا ہے، مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، اور اس داستان میں بھی کسی بے مثال داستان کی ہیرو کی مانند انفرادی اور اجتماعی تضاد ہے۔ یوں اگر اس بے مثال زندگی کے بارے میں پوری طرح جاننا چاہیں تو ہم متنازع واقعات کا بیان چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جد و جہد اور پیغام کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے۔ ہمیں اگر نبی کریم کو جاننا ہے تو ان کو مکمل طور پر موقع فراہم کرنا ہوگا، ان کو انسان کی طرح دیکھنا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمیں غیر جانبدار ہونا پڑے گا، عقیدت تو ایک طرف اور مفروضوں کو دوسری طرف رکھنا ہوگا، اس کے بیچ چوکس رہنا ہوگا اور کسی بھی طور ان کے متعلق کوئی بھی اندازہ لگانے سے گریز کرنا ہوگا۔ یہاں کسی بھی طور کسی قسم کے اندازے فیصلے صادر کرنے کے بجائے اور ان کی اپنے بنائے کسی بھی نظریاتی ترازو میں تولنے کے بجائے انسانی تعلق بنانا پڑے گا۔ یعنی اس مقصد کے حصول سمجھ پانے کے لیے ہم عملیت اور تصوریت، عقیدے اور نظریے، تشدد اور عدم تشدد، قبولیت اور رد کرنے کے بیچ میں سے گزرنے کی کوشش کریں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کے بارے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا محور غار حرا کی وہ رات ہے۔ یہ اسی رات کا واقعہ ہے جب وہ اس دور میں داخل ہوئے جس کی بابت کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل ثابت ہوئی۔ اسی وجہ سے مسلمان اس رات کو لیلۃ القدر یعنی شب قدر کہتے ہیں۔ اسی رات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہلی بار ہمیشہ کے لیے تبدیل و جان والی انسانی تاریخ کے دھارے میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ بھی مسلم حقیقت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بعد اس رات کے پیش آنے واقعات کا نتیجہ اس قدر بڑا ہے کہ آج بھی ہم ان واقعات کے اثرات اپنی زندگیوں پر محسوس کرتے ہیں۔ یوں ہم بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اس رات شروع ہونے والی تاریخ ابھی بھی جاری و ساری ہے۔ اس رات جو واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد جیسے جیسے واقعات پیش آتے رہے ان کا واضح اثر آج کے دور دنیا کی سیاست، عقائد اور مذہب پر ابھی بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ غار حرا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرشتے جبرائیل سے سامنا کیسے ہوا اور وہاں کیا واقعہ پیش آیا، بعد اس کے کیا ہوا، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام غار حرا تک کیوں کر پہنچے۔ یہ داستان شروع سے بیان ہونی چاہیے۔ جس طرح کے
دنیاوی معاملات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش تھے، اور اس زمانے میں جو رائج دستور و سماجی کلیے تھیں ان کی روح سے آپ کسی بھی طور پیغمبری کے لیے موضوع قرار نہ پاتے۔ اسی وجہ سے جب ہم حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کو ان حالات، ناممکنات اور مشکلات سے نبرد آزما دیکھیں گے تو ان کی زندگی سے جڑی جدوجہد اور کرشماتی ایک ہیرو کا سفر معلوم ہوگی۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔